بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر فیک ٹائم۔ تو ناظرین کرام، ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں یاجوج اور ماجوج کے بارے میں بتائیں گے کہ یاجوج اور ماجوج کون ہے، کدھر ہے اور کب آئیں گے۔ عبرانی میں بائبل اور قرآن میں افراد زمین قبیلے کے طور پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یاجوج ایک فرد ہے اور ماجوج اس کی سرزمین ہے۔ ماجوج ایک انسان اور ایک قوم کا نام ہے، لیکن ماجوج کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ یاجوج اور ماجوج عام انسانی قبیلے ہیں جو نوح کے بیٹے یافت سے ان کے بیٹے ماجوج کی نسل سے ہے، جن سے ترک سلاؤنگ منگول نسلیں پیدا ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خوبصورت اور سرخ بالوں، چھوٹی آنکھیں اور چوڑے چپٹے ڈال نما چہرے کے طور پر بیان کیا۔ ان لوگوں کے بارے میں کوئی راز نہیں ہے جو خود عالم اسلام کو ایک طویل عرصے سے معلوم ہے کہ وہ کون ہے۔ راز صرف اس بات پر ہے کہ ان سے متعلق احادیث کی مدلل اور مدلل انداز میں تشریح کیسے کی جائے۔ یہی بات علماء نے تمام تفسیروں سے مانگی ہے۔ تو ناظرین کرام، ان کا تذکرہ اسلام کی مقدس کتاب قرآن کی سورۃ الکہف اور سورۃ الانبیاء میں کیا گیا ہے۔ قرآن کے مطابق یاجوج اور ماجوج سے خوفزدہ کچھ لوگوں نے ذوالقرنین، جسے کچھ علماء سکندر اعظم کے طور پر اور دوسروں نے فارسی بادشاہ سائرس دوم یا دارا اول کے طور پر شناخت کیا ہے، کو یاجوج اور ماجوج کے درمیان تعمیر کرنے پر آمادہ کیا۔ ایک عظیم دیوار جو نہ تو پیمانہ بنا سکتی ہے اور نہ ہی گھس سکتی ہے، دونوں پہاڑوں کے درمیان آخری فیصلے سے پہلے تک پھنس جاتی ہے۔ ایک حدیث پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ریکارڈ شدہ قول کہتی ہے کہ وہ ہر رات فرار ہونے کی کوشش میری دیوار کے نیچے کودتے ہیں، صرف ہر صبح یہ معلوم کرنے کے لیے کہ دیوار اللہ تعالیٰ نے بحال کر دی ہے۔ صرف مقررہ وقت پر اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کو آزاد کرتے ہوئے دیوار کو گرنے دے گا۔ یاجوج اور ماجوج اسلامی تعلیمات میں دو دشمن کرپٹ قوتیں جو دنیا کے خاتمے سے پہلے زمین کو تباہ کر دیں گی۔ وہ عبرانی بائبل اور عیسائی نئے عہد نامہ میں یاجوج اور ماجوج کے ہم منصب ہے۔ تو ناظرین کرام، یاجوج کی پیشن گوئی کا مقصد اس وقت پورا ہونا ہے جسے آخر کے دنوں کہا جاتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ دنیا کا خاتمہ ہو۔ یہودیوں کی نسل پرستی نے یاجوج اور ماجوج کو مسیح کے ہاتھوں شکست کھانے والے دشمنوں کے طور پر دیکھا جو مسیح کے دور کا آغاز کرے گا۔ عیسائیت کی تشریح زیادہ واضح طور پر اپوکلیپٹک ہے جو یاجوج اور ماجوج بناتی ہے، یہاں افراد کے بجائے قوموں کی نشاندہی کرتی ہے۔ رومی دور کے زمانے تک یاجوج اور ماجوج کے ساتھ ایک افسانہ منسلک کیا گیا تھا کہ سکندر اعظم نے قبیلے کو پسپا کرنے کے لیے سکندر کے دروازے بنائے تھے۔ رومانائزڈ یہودی مورخ جوزف ان کو اس وقت جانتا تھا کیونکہ یہ قوم ماجوج جفٹائی سے نکلی تھی، جیسا کہ پیدائش میں ہے، اور ان کی وضاحت کی تھی کہ وہ ستیائی ہے۔ ابتدائی عیسائی مصنفین کے ہاتھوں میں وہ اپوکلیپٹک ہجوم بن گئے۔ قرون وسطیٰ کے دوران ان کی شناخت مختلف طور پر وائکنگز، ہند، خزر، منگول، تورانی یا دیگر خانہ بدوش یا اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کے طور پر کی گئی۔ یاجوج اور ماجوج کی کہانی اور دروازے بھی سکندر کے رومانس میں شامل تھے۔ ایک ورژن میں گوٹ اور میگوتی ناپاکی قوموں کے بادشاہ ہیں جنہیں سکندر کے پہاڑی درے سے آگے بڑھایا جاتا ہے اور اس کی نئی دیوار سے وابستہ آنے سے روک دیا جاتا ہے۔ یاجوج اور ماجوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ رومانوی اور ماخوذ لٹریچر میں انسانی حیوانیت میں مشغول ہے۔ انہیں قرون وسطیٰ کی کائناتی نقشوں یا میپ منڈی پر بھی دکھایا گیا ہے، بعض اوقات الیگزینڈر کی دیوار کے ساتھ۔ سکندر اور آئرن گیٹس کے افسانوں کے ساتھ یاجوج اور ماجوج کا امتزاج عیسائی اور اسلامی دور کے ابتدائی صدی میں پورے مشرق وسطیٰ میں پھیل گیا تھا۔ وہ قدیم اور غیر اخلاقی قبائل جو ذوالقرنین کے 2 حرین کے ذریعے الگ اور روکے ہوئے تھے، قرآن میں ایک عظیم صالح حکمران اور فاتح کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ کچھ مسلم مورخین اور جغرافیہ دانوں نے وائکنگز کو یاجوج ماجوج کا ظہور قرار دیا ہے۔ مسلمانوں کی ایک ریسرچ ٹیم نے قرآن کے اندر موجود اس دور کے نقشے کو سامنے رکھتے ہوئے اس علاقے میں جانے اور کوچ کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ ایسے حقائق کوچ نکالے جس نے دنیا کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ جوج ماجوج کے اس دیوار کو تلاش کر چکے ہیں جو کہ ٹنوں برف کے نیچے موجود ہے، اور اس میٹل ڈیٹیکٹر سے کنفرم کیا گیا۔ ان کے مطابق یہ آج کے دور کے کرغزستان ملک کے اندر موجود ہے، جو کہ سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے رشیا کا حصہ تھا،
اور اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑوں اور میدانوں سے گھرا ہوا ہے جہاں پر زیادہ آبادی موجود نہیں، اور پہاڑی میدانی علاقے یہاں پر موجود ہے۔ مصر اور سنٹرل ایشیا سے تعلق رکھنے والے کچھ مسلمانوں نے سفر کا ارادہ کیا، اور یہ 30 لوگ تھے۔ 1 سال 4 مہینے کے اندر جا کر یہ دشوار گزار سفر مکمل ہوا، اور تقریباً آدھے لوگ اس سفر کے مشکلات اور موسم کی شدت سے مارے گئے۔ لیکن جب آخر کار یہاں پر پہنچے تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان موجود ایک راستہ تھا جو کہ بالکل برف کی دیوار کی طرح دکھتا ہے، جسے خود انسانوں نے بنایا ہے۔ یہ قدرتی طور پر نہیں بنا، جو کہ اس کے آس پاس موجود پتھر کے ٹکڑے یہ بتا رہے ہیں کہ ان پتھروں کو میٹل یعنی لوہے اور پیتل سے پگھلا کر بنایا گیا، اور اس دیوار پر برف کی موٹی تہ موجود ہے جو کہ نہ جانے کتنے ہزار سالوں سے یہاں پر پڑی ہے اور بالکل فلیٹ دکھتی ہے۔ یہ فلیٹ برف کی دیوار قدرتی طور پر بننا ناممکن ہے، قدرت ایسی سٹرکچر نہیں بناتی۔ اور دوسری بات یہ کہ اس بیابان اور بنجر علاقے کے اندر کسی بھی شخص کو اتنی میٹل کے دیوار کے بنانے کا آخر کیا مقصد ہو سکتا ہے، جس کی کوئی تاریخ یہاں کے مقامی لوگوں کو بھی معلوم نہ ہو۔ اس نقشے میں آپ واضح طور پر 2 پہاڑوں کی ٹپس یعنی اونچائی کے درمیان میں برف کی دیوار کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس دیوار کی وجہ سے یہ برف یہاں پر رکی ہوئی ہے، ورنہ اس کے آس پاس کے علاقے کی طرح یہ بھی خشک اور بنجر ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں انسانوں کا کسی جانور کی سواری پر یا کسی گاڑی اور ایون کے پیدل جانا ممکن نہیں، لیکن جب یہ لوگ ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر اس جگہ پر لینڈ کرتے ہیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ میٹل ڈیٹیکٹر یہاں پر برف کے نیچے کسی میٹل کی دیوار کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ بھی کسی ایک جگہ سے نہیں بلکہ پوری برف اس دیوار کو کیسے ڈیٹیکٹ کرنے پر یا سگنل کیسے جا سکتے ہیں، جس کا مطلب اس برف کے نیچے کوئی بہت بڑی دیوار انسانوں کی بنائی گئی کئی ہزار سالوں سے یہاں پر موجود ہے، اور دنیا کی نظروں سے آج تک چھپی رہی۔ مگر گوگل میپس کی مدد سے پہلی بار جب یہ لوگ یہاں پر اکٹھے ہوئے تو انہیں اندازہ ہوا کہ ان پہاڑی راستوں پر جگہ جگہ پر خفیہ راستے موجود ہو سکتے ہیں، جن کے اندر قوم یاجوج اور ماجوج اپنی نسل آج بھی بڑھا رہی ہے، مگر اسے قیامت تک کے انسانوں کے لیے چھپا کر رکھا گیا۔ یعنی انہی پہاڑوں کے نیچے ان کے الگ سی دنیا آباد ہے، جو کہ کسی مصلحت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی نظروں سے دور رکھی ہوئی ہے، اور حالیہ ریسرچ میں دنیا کے اندر تہلک مچا دیا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور جس کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو ہماری ویڈیو کو ایک لائک دینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔